جی السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرام ٹورنٹو کینیڈا. پاکستانیوں 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 پاکستانی نوجوانوں، مرد اور خواتین، آئی لو یو. آئی لو یو فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ. آج کی 10 منٹ کی ویڈیو 10 ملین پاکستانیوں کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے اگر وہ اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یار، دنیا میں 30 سال سے گھومنے پھرنے، جاب کرنے، ٹریول کرنے کے بعد میرے پاس اتنا کچھ آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنے کو ہے کہ اگر کوئی واقعی سنسیئر اور اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہے زندگی، تو اس کو آج کی 10 منٹ کی ویڈیو ضرور سننی چاہیے. اور نیا سال آنے کو ہے، اور آج سے ہی ارادہ کر لیں کہ آپ نے پہلے دن سے ہی 1 جنوری سے ہی ریزولوشن بنائیں نا، قرارداد بنائیں، ارادہ کر لیں کہ میں نے پہلے دن سے ہی یہ کام شروع کر دینا ہے. تو پھر دیکھیں ہمت مرداں مدد خدا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیسے کرتے ہیں. آپ کو جو گائیڈ لائن، جو راستہ چاہیے، جو کہ آپ کو کسی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، آج میں ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالوں گا کہ ایک لکھے پڑھے کو کیوں نہیں جاب مل رہی پاکستان میں، اور ایک ان پڑھ شخص کو جاب کیوں نہیں مل رہی، اور وہ جاب لیس کیوں ہیں، اور وہ بے روزگار کیوں ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہے کہ جی مجھے جاب نہیں مل رہی یا میں جاب لیس ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ والا کے پاس جا کے دعا کرائے، کیونکہ میں نے جو آج کچھ بتا دینا ہے اس کے بعد آپ کو کسی پیر، مینٹور، استاد کی ضرورت نہیں رہنی، کیونکہ میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. آپ نے بابا جی اے چشتی کا نام سنا ہوگا. بابا جی اے چشتی تھے، بہت بڑے موسیقار تھے. ان کا بیٹا ہمارے ساتھ آئی بی ایل میں ادھر بیٹھتا اٹھتا تھا، چشتی صاحب. ان دنوں میں باہر آنے کی سوچ رہا تھا، میں پاکستان چھوڑنا چاہ رہا تھا. تو اس کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ممبرشپ چیمبر آف کامرس کی، پھر امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس لینا. وہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے پاکستان میں آج کل کا، پتہ نہیں، کافی پیسے مانگتے ہیں لوگ اس کے، دیے پیسے. تو پہلا ویزا فیکس پہ میں نے کویت کا لے لیا. کیا جی؟ پہلا ویزا کویت کا لے لیا میں نے، اور وہ میں ویزا لے کے ان کے آفس چلا گیا. وہاں میرے ایک دوست تھے، ملک سلیم رضا ملک صاحب، بہت پیارے آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور کشادہ رزق عطا فرمائے. انہوں نے جب میرا وہ ویزا دیکھا نا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جو کہ ان کے والد صاحب کا تھا. کیا شعر تھا وہ؟ سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا، سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو ملک سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. یار اس شعر نے میرا سینہ چیر کے رکھ دیا. میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو بھڑکا دیا
کہ اب مجھے واقعی جانا ہے باہر. میں اس شعر کی ڈیپتھ میں گیا کہ سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا. آپ نے دیکھا ہے وہ سہرے پہ لگاتے ہیں نا پھول، وہ چمن میں تو نہیں لگاتے نا، سر چڑھا. ٹھیک ہے. عزت اس سے ملی جو وطن سے نکل گیا. جو باہر وطن سے نکل جاتے ہیں وہ اپنے اور اپنے فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں. اگر کسی وجہ سے مسجد میں ادا نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں ادا کریں، اور اس کے بعد 101 دفعہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. یہ کیوں پڑھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا رزق بند ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ کلام پڑھنی چھوڑ دی جس کی وجہ سے تمام مخلوق کو رزق عطا کیا جاتا ہے؟ اور وہ یہ کلام کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ. فجر نماز کے بعد. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک کی امت کے لیے صبح کے کاموں میں برکت ڈال دی گئی. کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صبح کا وقت جو ہے وہ بڑا افضل ہوتا ہے. دیکھا آپ نے پرندے نکل جاتے ہیں صبح صبح اپنا رزق چننے کے لیے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں. یار ان پرندوں سے ہی کچھ سیکھ لو. وہ اللہ کی آس پہ نکل جاتے ہیں، وہ آپ اٹھتے ہی 10 11 میں ساری رات ٹیکس تے مانگتے رہتے ہو، اسی ویزا مانگتے رہتے ہو یا پیسے مانگتے رہتے ہو. یار ان پرندوں سے سیکھ لو کہ وہ صبح صبح نکل جاتے ہیں کہیں بھی. کوئی بھی کام کرو یار، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، فجر کی نماز قائم کرنی ہے اور یہ کلام پڑھنی ہے 101 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس کے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے. اسی کی برکت سے میں گھوم پھر رہا ہوں 30 سال سے دنیا. میری ضروریات کا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ابراہیمی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. آنسٹ ٹو گاڈ، درود ابراہیمی. بعض لوگ اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ میری ویب سائٹ www.newtocanada.noproblem.ca www.newtocanada.noproblem.ca 31 دسمبر تک ایوری تھنگ از فری، ایوری تھنگ از فری، ایوری تھنگ از فری. جاؤ سبسکرائب کرو، جاؤ سبسکرائب کرو، جاؤ واچ کرو فری ویڈیو. 1 جنوری سے اس کی قیمت $25 ہو جائے گی. وقت سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لو. $25 کے بغیر میں نے کسی کا کوئی ٹیکسٹ کوئی واٹس ایپ میسج نہیں لینا. اگر کوئی شخص اللہ کو حاضر ناظر جان کے میری ویڈیوز کو بیٹھ کے 1 مہینہ دیکھ لے، وہ خود ہی کنسلٹنٹ بن جائے گا. وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دے گا، اور جو پڑھاتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. رائٹ؟ تو ہزاروں لوگوں کا تو اسی وجہ سے روزگار ہو جائے گا. 1 مہینہ بیٹھ کے دیکھ لو، زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی. لو یو گائز. 10 منٹ کا وعدہ کیا تھا، 10 منٹ ہو گئے.
جب تک وہ کلام اور فجر کی نماز نہیں قائم کرو گے بہت مشکل ہے. لو یو گائز. ٹورانٹو کینیڈا.